نیت جب خالص نہیں ہوگی احباب تو سن لیں، یاد رکھ لیں، نیت جب ہماری صحیح نہیں ہوگی ہمارا پڑھنا پڑھانا کسی خاطے کا نہیں ہوگا۔ مشکات کے اندر یہ جو ہم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ جو متداول نسخہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب التبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشکات المصابی، اسی کتاب میں ہم حدیث پڑھیں گے کہ جہنم کو سب سے پہلے 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک دیندار بھی ہوگا، حافظ عالم، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وجہ سے کہ نیت خالص نہیں تھی، ریاکاری تھی، نمود و نمائش تھی، دنیا کی چاہت و خواہش تھی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو سب سے پہلے خالص کرنا چاہیے۔ نیت میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام راستے، تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہموار کر کے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو اس لیے احباب مشکات المصابی کا تعارف انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج مشکات المصابی سے پہلے جو نسخہ تھا جس کو ہم مصابیح السنہ کہتے ہیں، مصابیح السنہ کا مختصر ہم آج تعارف پڑھیں گے۔ مصابیح السنہ کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی، یہ مصابیح السنہ کے مصنف رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے، اور آپ 6 صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں، اور آپ کا ایک مشہور لقب ہے محی السنہ۔ محی السنہ مشہور آپ کا لقب ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جب آپ نے شرح سنہ تالیف فرمائی تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری احادیث کی شرح لکھ کر آپ نے میری سنت کو زندہ کر دیا۔ مفتاح السعادہ صفحہ نمبر 91 جلد نمبر 2۔ تو پھر اسی دن سے آپ کا لقب محی السنہ سے یہ آپ ملقب ہوئے، آپ مشہور ہوئے اس لقب سے۔ آپ کو فرا بھی کہا جاتا ہے۔ فرا کا جو معنی ہوتا ہے لغوی معنی، اس کا معنی ہوتا ہے چمڑا، چمڑا بیچنے والا یا چمڑے کو دباغت دینے والا، رنگنے والا۔ یہ فرا آپ کے والد کی صفت تھی، کیونکہ وہ چمڑوں کو دباغت دیتے یا بیچتے تھے، اس وجہ سے آپ کو فرا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ جمادی الاول 433 یا 435 ہجری میں ہے، جبکہ آپ کی وفات 516 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو خراسان کے اندر آپ نے شیخ قاضی حسین مروزی کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ 81 یا 83 سال کے عمر آپ نے مکمل پائی۔ تو اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنے ہی وطن میں اپنے ہی علاقے سے علمی سفر شروع کیا، اور پھر وہیں وفات تک آپ نے قیام فرمایا۔ دوسرے شہروں میں بھی آپ نے سفر کیا، لیکن علم حدیث آپ نے اپنے ہی علاقے اور اپنے ہی علاقے کے اندر آپ نے علم حدیث حاصل کیا۔ مسلکاً یہ لکھا جاتا ہے کہ آپ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور شوافے کے اندر بڑی قدر و منزلت سے آپ دیکھے جاتے، لیکن یہ عقائد کے اعتبار سے اہل سنہ میں ان کا شمار ہوتے۔ انتہا درجے کے سادہ لباس تھے، سر پر پگڑی رکھتے، باوضو رہتے، باوضو ہو کر درس مرتب کیا کرتے۔ تو اسی طرح آپ کے مشہور اساتذہ بھی ہیں، خراسان کے مشہور فقیہ قاضی حسین بن مروزی، جن کے پہلو میں آپ کو مدفون کیا گیا، آپ کے شیخ ہیں، استاذ ہیں آپ کے۔ اسی طرح محدث خراسان احمد بن عبد الرحمن نیساپوری، یہ بھی آپ کے شیخ ہیں۔ نمبر 3 شیخ زیاد احمد بن عبد الرحمن الکینانی۔ نمبر 4 شیخ عبد الواحد بن احمد الحردی۔ نمبر 5 محمد بن احمد تیمی۔ ابو الفضل غیاد بن محمد الحنفی رحمہ اللہ۔ شیخ یعقوب بن احمد سیرفی نیسابوری۔ نمبر 8 ابو القاسم یحییٰ بن علی۔ یہ آپ کے 8 اساتذہ کرام ہیں، اور رحمہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اسی طرح کافی ساری آپ نے کتب بھی مرتب فرمائی، تالیف فرمائی، جن میں سے مشہور جو ہے وہ مصابیح السنہ ہے، اور دوسرے نمبر پر شرح سنہ ہے، تیسرے نمبر پر الجمع بین الصحیحین، نمبر 4 معالم و تنزیل، نمبر 5 التہذیب فی الفقہ، اور نمبر 6
شرح جامع ترمذی، نمبر 7 الکفایۃ فی القراءہ، اور نمبر 8 معجم الشیوخ، آپ نے یہ 8 کتابیں تالیف فرمائیں۔ تو آپ کے متعلق علامہ سیوطی فرماتے آپ تفسیر، حدیث اور فقہ کے امام تھے۔ علامہ ذہبی نے آپ کے بارے میں لکھا کہ بہت بڑے عالم، حافظ، فقیہ، مجتہد تھے آپ کی تصانیف خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ یہ آپ کے حسن نیت کا ثمرہ تھا اور آپ کی تصانیف کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے یا جب کوئی مدرس یا کوئی معلم یا کوئی متعلم خالص نیت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ علم حدیث پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر برکات کا بھی بڑا نزول فرماتا ہے۔ تو آپ کی یہ حسن نیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی کتابیں مقبول ہوئیں اور آپ کی کتابیں خیر و برکت کا پیش خیمہ بنی۔ تو اس لیے امام بغوی رحمہ اللہ نے مصابیح السنہ جو آپ نے مرتب فرمائی، یہ عظیم الشان کتاب، ان کو پھر آپ نے 2 فصلوں پر تقسیم کیا۔ آپ کا جو انداز تھا، 2 فصلیں آپ نے قائم کی۔ پہلی فصل کا نام رکھا الصحاح، اس حصے میں صرف بخاری مسلم کی احادیث آپ نے درج کی، اور دوسرا پھر حصہ بنایا الحسان، اس حصے میں آپ نے بخاری مسلم کے علاوہ سنن اربع وغیرہ کی احادیث بھی ذکر کی۔ بخاری مسلم کے ساتھ ساتھ سنن اربع کی احادیث بھی امام بغوی رحمہ اللہ نے بھی اس میں درج کر دی۔ اور اسی طرح مصابیح السنہ میں کچھ کمیاں تھیں، کچھ جو ہے کہہ لیں کمزوریاں تھیں۔ ان میں سے پہلی کمزوری یہ تھی کہ اسناد کو حذف کر دیا گیا۔ جن صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان کی، ان اصحاب کا نام بھی ذکر نہ کیا، ان نام کو حذف کر دیا، سیدھا ڈائریکٹ صرف مرفوع احادیث ذکر کی۔ یعنی جس طرح حدیث ہے اس کتاب مشکات کے اندر بھی ہے، آپ نے نخبۃ الاحادیث میں پڑھی ہے، بخاری کی بھی پہلی حدیث ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ صحابی کا جو واسطہ ہے اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند جاتی ہے، تو یہ سارا سلسلہ امام صاحب نے، امام بغوی رحمہ اللہ نے سارا کاٹ دیا، ڈائریکٹ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حدیث بیان کر دی۔ اور اسی طرح پھر اخبار صحابہ کی جو اخبار تھے وہ حذف کر دیے، تابعین کے جو اقوال تھے وہ بھی آپ نے ان سے گریز کیا۔ تو سند اور اس کے راوی یعنی صحابی کا نام حذف کر دیا گیا، تو یہ بہت بڑی خامی تھی۔ پھر یہ حدیث کس کتاب سے لی گئی، مخرج بھی بہت زیادہ کم بیان کیے گئے۔ تو ان تمام تر نقصان کی جو تلافی کی، وہ اس کتاب جو ہمارے سامنے ہے مشکات المصابیح، اس کے مصنف، اس کے مؤلف امام علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے سارے نقص اور ساری کمزوریاں انہوں نے یہ ختم کی۔ ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ یہ مشکات المصابیح کے مؤلف کے تذکرے میں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یہ بہت ساری کمیاں، نقائص وغیرہ تھے۔ اور علامہ عبید اللہ مبارک پوری جو مرعات المفاتیح کے جو مؤلف ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ امام بغوی نے الصحاح یعنی آپ نے مصابیح السنہ کی 2 فصلیں بنائیں، ایک الصحاح تھی اور ایک الحسان۔ ان دونوں فصلوں میں آپ نے پہلی فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں درج کی، اور دوسرے حصے الحسان میں بخاری مسلم کے ساتھ دوسری احادیث بھی آپ نے درج کی۔ تو علامہ عبید اللہ مبارک پوری جو مرعات المفاتیح کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے الصحاح کی قسم میں ایسی روایات بھی درج کی ہیں جو بخاری مسلم میں کسی کتاب میں بھی وہ مرمی نہیں ہے، یعنی آپ نے ایسی حدیث بھی درج کی ہے۔ اور الحسان کے بارے میں فرماتے ہیں مبارک پوری رحمہ اللہ، الحسان میں ایسی روایت پیش کی جو انتہا درجے کی کمزور اور ضعیف تھیں۔ تو ان تمام باتوں کو پھر علامہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے ساری وہ باتیں، وہ معاملات سارے بیان کیے۔ پھر آگے اسی طرح مصابیح السنہ میں احادیث کی کتنی تعداد تھی؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک مصابیح میں احادیث کی جو کل تعداد تھی وہ 4484، جن میں صحیح بخاری کی احادیث
335 اور اسی طرح سے مسلم کی 175 اور متفق علیہ کی تعداد 1051 ہے۔ باقی روایات دیگر کتب سے ماخوذ ہیں، اور بعض دیگر شارحین نے اس سے کم و بیش کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تو مصابیح السنہ کی متعدد شروحات لکھی گئی، جن میں سے تحفۃ الابرار ہے، تنویر المصابیح زیادہ یہ مشہور ہیں۔ تو کچھ محدثین نے اس عظیم کتاب کو مختصر بھی کیا ہے، تو جن میں درج ذیل اختصارات زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ تو جن محدثین نے اس کتاب کو مختصر کرنے کا عزم کیا، ان میں سے ضیاء المصابیح، یہ امام علی بن عبد الکافی السبکی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، ضیاء المصابیح۔ ضیاء المصابیح آپ نے لکھی اور آپ نے اختصار کا پورا اہتمام کیا، طوالت سے بچے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے مختصر المصابیح، یہ عبد القادر بن عبداللہ سہروردی ان کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اختصار کا پورا اہتمام کیا۔ تو اسی طرح یہ تھوڑا سا اور مختصر یہ تعارف ہے امام بغوی، امام فرا یا امام محی السنہ، یہ 3 باتیں، یہ 3 نام انہی کے ساتھ موسوم ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ان کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا نام بھی آپ اچھی طرح دیکھ لیں، اور 6 صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں، اور ان کا جو لقب ہے محی السنہ، اس کی وجہ تسمیہ اور اس کتاب کا حوالہ جہاں یہ وجہ تسمیہ لکھی ہے، مفتاح السعادہ، ان کی پیدائش، ان کی وفات اور ان کی مکمل عمر، ان کا علم کا حاصل کرنا اور ان کا مسلک اور ان کے شیوخ، ان کے اساتذہ، یہ ساری باتیں یہ آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور ان کی جو مشہور کتب تھی جو انہوں نے تالیف کی وہ بھی آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ تو کل انشاءاللہ مشکات المصابیح جو ہمارے سامنے کتاب ہے، اصل ہم نے تعارف اس کتاب کا پڑھنا ہے۔ تو اصل کتاب تو مصابیح السنہ تھی، لیکن اس کے اندر جو کمیاں تھیں، کو کمزوریاں تھیں، اس کو خطیب تبریزی رحمہ اللہ نے وہ ساریاں دور کی، اور بہترین نسخہ جو تھا یہ مشکات المصابیح کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ الحمدللہ ایک بہترین انسائیکلوپیڈیا حدیث کا ذخیرہ ہے یہ مشکات المصابیح۔ تو انشاءاللہ کل اللہ کے فضل و کرم سے ہم مشکات المصابیح کے مؤلف علامہ خطیب التبریزی رحمہ اللہ کے حالات زندگی پڑھیں گے، ان کی خدمات دین، ان کی محنتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ محدثین کی قبروں پر رحم و کرم فرمائے۔